الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ماہ محرم کی پہلی تاریخ آج تمام ہو چکی ہے اور شب دوم ماہ محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس عشرہ محرم میں سورہ بقرہ کی ایک آیت جو بہت مشہور اور معروف بھی ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہے، قرأت اور تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں اللہ دو ولایتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اپنی ولایت کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں کسی کا ولی ہو جاتا ہوں، سرپرست ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ اگر اندھیرے میں بھٹکنے والا بھی رہا ہو تو میں اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے کی جانب بھیج دیا کرتا ہوں۔ میرے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ایک دوسری ولایت ہے جو طاغوت کی ولایت ہے، جو شیاطین کی ولایت ہے، کہ بہت سے افراد جو انکار کرتے ہیں حق کا، انکار کرتے ہیں حقانیت کا، انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، ایسے افراد کے بھی سرپرست ہیں اور ان کے سرپرست طاغوت و شیاطین ہیں کہ جو اگر نور میں بھی بیٹھا ہوا ہو وہ شخص تو اس کو نور سے نکال کر اندھیرے کی جانب بھیجتے ہیں۔ یعنی دو ولایتیں، اللہ ولی ہوتا ہے تو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے، اور ابلیس اگر ولی بنتا ہے تو وہ اجالے سے اٹھا کر اندھیرے کی جانب بھیج دیتا ہے۔ اور جب یہ عمل ہو جائے کہ وہ افراد جو کل تک نور میں تھے اور پھر نار کے صحابی ہو جائیں، اندھیرے کے ساتھی ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ وہ افراد ہیں جو نار کے ساتھی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور نہ صرف یہ کہ یہ جہنم والے ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو اسی جہنم میں رہنا ہے جس جہنم کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بننا ہے۔ کل کی مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئیں بلکہ اس دنیا کے اندر اس واسطے کو تلاش کریں کہ جو واسطہ، جو ذریعہ ہمیں اللہ کی ولایت تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے نمائندے کی ولایت کا انکار کریں یا اس کو حاصل نہ کر سکیں تو خود بخود اندھیرے کے ساتھی ہوتے ہوئے ہم شیطان کی ولایت میں چلے جائیں گے۔ لہذا اسی عنوان کو ائمہ معصومین پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں ولایت تو موجود ہے اور اسی طرح سے امامت بھی موجود ہے، یہ تم کو دیکھنا ہے کہ تم کس کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہو اور کس کو اپنا امام بناتے ہو۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ امام بس وہ ہے جس کو ہم امام سمجھتے ہیں، یعنی مولا کائنات سے لے کر امام آخر تک یہ امام ہے۔ نہیں، قرآن کریم میں دو طرح کی امامت کا تذکرہ ہے، دو طرح کے ائمہ نظر آتے ہیں۔ ایک ائمہ ہدا ہے، یعنی جو ہدایت کرتے ہیں، جو لوگوں کو اجالے کی جانب لے کر جاتے ہیں، جو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، جو صداقت کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، جو عمل کو پیور بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ائمہ ہیں جو ائمہ نار کہلاتے ہیں، جو جہنم کے امام ہیں، یعنی ایسے افراد کہ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان دو امامتوں کو ذکر کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جب امام علی مقام مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا سفر فرما رہے ہیں، ایک منزل کے اوپر کسی نے آ کر امام سے ملاقات کی اور سوال کیا کہ مولا امام کسے کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ پوری ایک گفتگو ہے جس میں امام نے باقاعدہ طور پر بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں دیکھو تم جس کی تبعیت کرتے ہو اس کو دیکھو کہ وہ تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہے یا باطل کی دعوت دے رہا ہے۔ امام صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو حق کی طرف بلائے، بعض اوقات بہت سے افراد ایسے لوگوں کو بھی اپنا امام بنا لیتے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ ہم کس کو امام تصور کریں اور اس کے راستے پر چلتے ہوئے ولایت پروردگار تک پہنچ جائیں۔ اس ولایت اور اس امامت کا جب ذکر ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کے بعد یہ شروع ہوتی ہے مولا کائنات سے اور اختتام ہوتا ہے ہمارے زمانے کے امام کے اوپر۔ ہماری زندگی میں ہم بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، بہت سے افعال انجام دیتے ہیں، بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، بہت سے مناسک انجام دیتے ہیں۔ ان تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اس امام سے ہے کہ جس کی امامت میں رہ کر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ یعنی اگر امامت کو کنارے رکھ دیا جائے اور نمازیں پڑھی جائیں تو وہ نمازیں قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم عبادتیں کریں مگر امامت کا یقین نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی حدیث کے آئینے میں ان عبادتوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کے بعد دیگر امام آتے رہے اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے رہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یہدونا، یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو اندھیرے سے اٹھا کر اجالے کی جانب لے کر جاتے ہیں، ان کی تربیت کرو۔ ان ائمہ کی فہرست میں ایک وہ امام ہے جن کی سفیزہ بچھا کر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 2 مہینے تک ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ یعنی کون؟ وہ امام کہ جو نہ صرف اس فہرست میں امام کہلاتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کرے، بلکہ شہادت کے میدان میں بھی وہ امام کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ شہادت کا معاملہ حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو دین کی بنیادوں کو بلند کرنے کے لیے، جو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو ہدایت کا چراغ جلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں ایک بڑی تعداد ان نبیوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے، جنہیں قتل کیا گیا، جنہیں ذبح کیا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک ایک دن میں بنی اسرائیل 70 نبیوں کا قتل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ائمہ اور انبیاء کی فہرست میں شہادت کا ایک جو مقام نظر آتا ہے، جب ان تمام شہیدوں کو آپ جمع کریں گے اور سردار کی حیثیت کسی کو دینا چاہیں گے تو وہ ذات سوائے امام حسین کی اور دوسری نظر نہیں آتی۔ لہذا ہم کہتے ہیں سید الشہداء، امام حسین تمام شہداء کے سید و سردار ہیں، ان کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ اس فرش عزا کا کمال کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیوں بچھانا چاہیے، اس کا ایک ثبوت یہ ملتا ہے اور اس کی ایک ضرورت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آیت اللہ امینی اس دنیا سے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر پیغام دیتے ہیں۔ کون ہے آیت اللہ امینی؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ امامت کے اوپر خرچ و صرف کر دی۔ آپ جس وقت آیت اللہ امینی کے متعلق ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا 35 برس اپنی زندگی کے 35 برس انہوں نے وقف کر دیے تھے صرف اس لیے کہ مولا کائنات کی امامت اور عقیدہ امامت اور ولایت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے۔ کیا کیا ہے؟ پوری دنیا میں آپ نے سیر کی ہے۔ آیت اللہ امینی ابھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، بہت سے افراد نے ان کو دیکھا ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی نگاہوں میں ان کی تصویر ہوگی۔ 35 برس تک پوری دنیا میں آپ جاتے رہے، جہاں کہیں جس لائبریری میں، جس کتاب خانے میں، جس جگہ پر
مولا کائنات کے متعلق جو کچھ ان کو مل جاتا تھا، شعر کی شکل میں، حکایت کی شکل میں، واقعے کی شکل میں، داستان کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، وہ اس کو جمع کرتے تھے اور ایک کتاب انہوں نے آمادہ کی، پوری دنیا کی سیر کی۔ ہمارے ہندوستان میں بھی تشریف لائے، 6 مہینے تک شہر لکھنؤ میں تھے، اس لیے کہ وہاں کتاب خانے تھے، وہاں پر علم کا ایک چرچا تھا۔ 6 مہینے تک ملتا یہ ہے کہ جب یہاں سے پلٹ کر گئے ہیں، تمام چیزوں کو لے کر گئے ایران، تو لوگوں نے ان سے ہندوستان کے موسم کے بارے میں پوچھا۔ یہ کہا کہ آپ کیسے اس شہر میں رہے، اس علاقے میں رہے جہاں اتنی گرمی پڑتی ہے، آپ ایران سے گئے، اتنا موسم اچھا ہوتا ہے یہاں، اتنی گرمی ہوتی ہے، تو یہ بتائیے کیسے آپ نے اس گرمی کو برداشت کیا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ بولے اچھا ہندوستان میں گرمی بھی پڑتی ہے، ہندوستان میں ایسا موسم بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ 6 مہینے تک آیت اللہ امینی اس موسم کو برداشت کر رہے ہیں، مگر مولا کائنات کی فضیلت کو لکھنے میں اتنا ماہر ہے کہ یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ کب گرمی کا موسم آیا اور کب سردی کا موسم آیا۔ وہ کہتے ہیں میں 6 مہینے تھا، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الغدیر۔ 11 جلدوں میں آپ نے مولا کائنات کی امامت اور خلافت کا تذکرہ کیا ہے، اور 9 جلدوں میں آپ نے مولا کائنات کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ غدیر کے موضوع پہ، مولا کائنات کی خلافت اور امامت اور ولایت کے موضوع پر اتنی بڑی کوئی اور کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد جاتے ہیں تو جب دنیا سے گئے تو بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ امینی جنت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت ہے، اور جنت میں ایک بہترین محل شیشے کا جس میں یاقوت لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، خوبصورت ایک قیمتی محل، اور اس کے دروازے پہ آیت اللہ امینی تشریف فرمائے۔ بیٹے نے پوچھا کہ بابا مبارک ہو، آپ جنت میں ہیں، پروردگار نے آپ کی کاوشوں کو قبول کیا، آپ کے اعمال کو قبول کیا، ذرا یہ بتائیے یہ جو آپ کو محل اللہ نے دیا ہے، یہ جو مکان اللہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آؤ گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ افراد کے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، جب یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، پروردگار ان کو ایک جنت کا بہترین محل ان کے حوالے کرتا ہے۔ اس محل کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ عنکبوت، تجری من تحتها الانہار، اس مکان کے نیچے، اس محل کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر یہ بڑا خوش ہوتا ہے، محظوظ ہوتا ہے۔ کتنے زمانے کے لیے یہ مکان اللہ دیتا ہے؟ خالدین فیہا، یہ مکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا بیٹے نے دیکھا کہ باپ جنت کے باہر ہے، بہترین محل ہے، دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا مبارک ہو، بالآخر آپ کو جنت میں اللہ نے انٹری دے دی، آپ جنت میں آ گئے۔ یہ بتائیں یہ جو جنت میں آپ کو محل ملا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، ان مجالس کا پروردگار کی نگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ احادیث موجود ہیں، مگر جب اپنے زمانے کی بات ہوتی ہے تو اس طرح علماء کی داستانیں ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ ہم ان مجالس میں شرکت کریں۔ ان فرش عائزہ کو ہم بچھائیں اور فاطمہ کو ان کے لال کپور سا دیں۔ صلوات بابا جنت کے محل میں ہیں، بس اتنا بتا دیں کہ یہ جو محل آپ کو ملا ہے کیا اس کتاب الغدیر کی وجہ سے ملا ہے کہ جو آپ نے 35 برس تک زحمت کی، مولا کائنات کے حق کو آشکار کیا، ان کی ولایت، ان کی امامت، ان کی خلافت کو لوگوں تک پہنچایا، تو کیا یہ محل اس کی جزا ہے؟ تو کیا جواب دیا آیت اللہ امینی نے؟ کہا نہیں بیٹا، یہ اس کی جزا نہیں ہے، وہ جزا تو میں مولا کائنات کے ہاتھوں سے لوں گا اس دن جس دن وہ ساقی کوثر بن کر آئیں گے، جس دن میدان محشر سجایا جائے گا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، وہ ساقی کوثر آئیں گے اور میں اپنی کتاب ہدیہ کروں گا اور ان سے انعام لوں گا۔ یہ جو محل ہے مجھے کتاب الغدیر کی بنیاد پر نہیں ملا۔ تو بیٹے نے کہا کہ اچھا، پھر وہ جو آپ نے کتابیں جمع کی ہیں، ایک لائبریری بنائی تھی جس میں مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق جو بھی کتابیں ہیں، جہاں بھی کتابیں انہوں نے ایک لائبریری میں جمع کر دی۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا یہ محل کیا آپ کو اس لائبریری اور اس کتاب خانے کی بنیاد پر ملا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا نہیں، اس کی جزا تو میں روز قیامت خاتون محشر سے لوں گا کہ جب وہ شفاعت کرنے کے لیے آئیں گی، پروردگار انہیں اذن شفاعت دے گا اور تب میں اس کی جزا لینے کے لیے بی بی کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ مکان، یہ محل اس بنیاد پر نہیں ہے، اس کا حساب قیامت میں ہوگا۔ تو بیٹے کو تعجب ہوا کہ یہی 2 بڑے کارنامے تھے آپ کے۔ ایک کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے الغدیر لکھی، دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ مولا کائنات اور حضرت زہرا سے متعلق کتابوں کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ تیسرا کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پر آپ کو یہ مکان ملا؟ کیا جواب دیا؟
آیت اللہ امینی کہتے ہیں میرے لال یہ مکان مولا کائنات کی خلافت کو عام کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ بعد میں، یہ مکان مجھے صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اور پھر مجھے انعام کے طور پر یہ مکان عطا کر دیا گیا۔ بیٹا تھوڑا سا مایوس ہوا، جو بیٹا ہے وہ مایوس ہوا۔ کیوں مایوس ہوا؟ اس لیے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے والد دنیا سے گئے اور یہ کلام ہو رہا ہے خواب میں، تو اس دور میں عراق کی حکومت نے راستے بند کر رکھے تھے، یعنی کوئی بھی امام حسین کے مزار تک نہیں جا سکتا تھا، پابندی لگی ہوئی تھی۔ لہٰذا بیٹا کہتا ہے بابا آپ نجف اشرف میں تھے، آپ کی تعلیم وہاں ہوئی، آپ کی تربیت وہاں ہوئی، آپ نے زندگی وہاں گزاری، آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ نجف سے اٹھے اور کربلا پہنچ گئے، جب دل چاہا آپ نے امام حسین کی زیارت کر لی۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، جو طالب علم وہاں موجود ہیں نجف میں، وہ ہر شب جمعہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ نجف سے نکلیں اور کربلا پہنچ جائیں۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ ہر ہفتے امام حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ نجف میں تھے، آپ کی تربیت وہاں ہوئی، آپ نے تعلیم وہاں حاصل کی، لہٰذا آپ چلے جاتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے، ہم تو امام کی زیارت پر نہیں جا سکتے، سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو زیارت امام حسین سے شرف یاب کروں۔ کیا جواب دیا؟ بولے میرے لال اگر کبھی ماحول ایسا ہو، زمانہ ایسا آ جائے کہ راستے بند ہوں یا کسی بنیاد پر تم اپنے آپ کو امام حسین کی قبر تک نہ پہنچا سکو اور اس کا ثواب لینا چاہو، تو پھر ایک کام یہ کیا کرو کہ تلاشو تمہارے شہر میں مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں، یہ دیکھو کہ فرش عزا کہاں بچھایا جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ حسین کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ حسین کے مصائب کہاں بیان ہو رہے ہیں، یہ دیکھو کہ حسین کے اس پیغام کو کہاں عام کیا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی مجلس سرکار سید الشہداء واقع ہو، تم جا کر اس فرش پر بیٹھ جانا، پروردگار تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا جو میدان کربلا میں امام حسین کی قبر کو دیکھنے پر ثواب ملنے والا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا نا کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ فرش عزا کوئی عام فرش نہیں ہے، اس کو اتنی دیر کے لیے پروردگار وہی شرف عطا کرتا ہے جو میدان کربلا کی زمین کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک معاملہ یہ امام حسین آیت اللہ امینی کہ جن کی پوری زندگی امامت کی خدمت میں نکلی ہے، جب اس کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی اس الغدیر کو واپس پلٹتے ہیں اپنے ملک اور اپنے شہر میں آتے ہیں، تو بہت سے مسلمان جو ان کے عقیدے سے میچ نہیں کرتے تھے، جن کا عقیدہ آیت اللہ امینی کا عقیدہ نہیں تھا، ہوتا یہ ہے کہ اس شہر کے جو امام جمعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، علی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم کو بھی عشق ہے، ہم امام مانے یا نہ مانے مگر کم از کم ہمیں علی سے محبت ہے، آپ نے ان کی فضیلت کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانے پر بلائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہر کا امام جمعہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیے تاکہ ایک شام ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور آپ مولا کائنات کے متعلق کچھ باتیں کریں۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ دیکھو تمہارا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، امامت کو لے کر تم کچھ اور سوچتے ہو اور میرا نظریہ اور ہے، ہمارے آپسی اچھے تعلقات ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے اس کھانے پر بلاؤ، ڈنر پر بلاؤ، ہم دونوں آمنے سامنے ہوں اور تم کوئی ایک ایسی بات کہہ دو کہ جو مجھے بری لگے یا میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو تمہیں برا لگ جائے، تو یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو میں تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ بہتری نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ آ کے تو دیکھیے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی طرح کا دینی مسئلہ نہیں چھڑا جائے گا، نہ آپ سے کوئی امامت کے متعلق سوال کرے گا، نہ آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے گا، صرف آپ تشریف لائیں گے، کھانا سجا ہوگا، آپ کھانا تناول کریں گے، اپنے گھر واپس ہو جائیں گے، میں شاد و خرم ہو جاؤں گا اور یہ آپ کا آنا میرے لیے باعث مسرت بن جائے گا۔ آیت اللہ امینی نے پہلے منع کیا، انکار کیا، جب کئی مرتبہ اصرار ہوا تو اس کو قبول کر لیا۔ اب سامنے والا جب اتنا اصرار بھی کر رہا ہے، وعدے بھی کر رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ آئیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کی اور مسلمان کی دعوت کو ترک نہ کیا کرو، وہ بلائے تو اس دعوت پر ضرور جاؤ۔ اسی لیے کہا کہ مومن کی دعوت کرتے رہو، اس سے کینے دور ہوتے ہیں، تحفے دیتے رہو، دعوتیں کرتے رہو، اس سے کینے دور ہوتے ہیں۔ لہذا حجت تمام ہوئی، آیت اللہ امینی نے اس دعوت کو قبول کیا۔ موقع آیا جس وقت کے اوپر یہ کھانا کھلایا جانا تھا، یہ ڈنر سجایا جانا تھا، آیت اللہ امینی نے دخل الباب کیا، اور اب جو دروازہ کھولا اور جیسے ہی چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر وارد ہوں، کیا دیکھا کہ جس گھر میں وارد ہونے والے ہیں، جس جگہ پر جانے والے ہیں، ایک دسترخوان لگا ہوا ہے جس پر ہر طرح کا کھانا موجود ہے، اور دونوں طرف اس دسترخوان کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 40 علماء اس طرف ہیں اور 40 علماء اس طرف ہیں۔ آیت اللہ امینی داخل ہوئے تو دیکھا کہ الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ مذہب کو ماننے والے، اسلامی فرقوں پہ چلنے والے افراد موجود ہیں، اور یہ عام عالم نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ یہ حفاظ حدیث ہیں،
یعنی ہر ایک ان میں ایسا ہے جس کو کم سے کم 1000 احادیث یاد ہیں۔ حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ جسے قرآن حفظ ہو۔ حافظ حدیث کون ہوتا ہے؟ جسے کم سے کم 1000 احادیث حفظ ہو، اسے حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ دیکھا کہ یہ 80 افراد جو حفاظ حدیث ہیں یہ موجود ہیں اور کھانا لگا ہوا ہے۔ آیت اللہ امینی نے کھانا دیکھا، میزبان کا چہرہ دیکھا، کہا تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے کہا تھا کہ وہاں کوئی دینی بحث ہونے والی نہیں ہے، وہاں کوئی دینی سوال نہیں پوچھا جانے والا، صرف کھانا ہونے والا ہے، اور تم نے یہاں پر ان علماء کو جمع کر رکھا ہے۔ اب یہاں میں بیٹھوں گا، یہ سوالات کریں گے، دل شکنی ہوگی، بات آگے بڑھے گی، جو میں نہیں چاہتا تھا تم نے وہ کر دیا، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، میں تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ آیت اللہ امینی نے 2 قدم باہر بڑھائے تو میزبان کہتا ہے کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ فرار نہ کریں، بیٹھ جائیں دسترخوان پر، آپ یقین جانیں کوئی بحث ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے ویسے ہی ان علماء کو بھی بلایا ہے، یہ اپنا کھانا کھائیں گے، آپ اپنا کھانا تناول کریں گے، کوئی بحث ہونے والی نہیں ہے۔ آیت اللہ امینی نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا بیٹھ گئے، لیکن بیٹھنے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک جو سب سے بڑے عالم تھے ان 80 افراد میں، وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی مومن کہیں جمع ہو، مسلمان کہیں جمع ہو، تو ہماری حدیث کے ذریعے سے اس مجلس کو منور کر لیا جائے۔ حالانکہ حدیث یہ ہے کہ جب کبھی لوگ جمع ہوں تو ذکر علی ابن ابی طالب سے اس مجلس کو زینت دی جائے۔ حدیث یہ ہے، خدا سلامت رکھ، آپ اپنی مجلسوں کو زینت دیں ذکر علی سے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ صاحب جب لوگ جمع ہو تو میری حدیث بیان کی جائے تاکہ محفل نورانی ہو جائے۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر 80 علماء موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا، ہر مذہب والا یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اسلامی مذاہب کو ماننے والا ہے، اسلامی فرقوں پہ چلنے والا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی یہاں کھانے سے پہلے اپنے مقام سے کھڑا ہو اور ایک حدیث پیغمبر کو ہم کو سنا دے تاکہ یہ مجلس نورانی ہو جائے۔ آیت اللہ امینی نے پھر میزبان کو دیکھا کہ دیکھو اب یہاں حدیثوں کی بات ہوگی اور اختلاف ہوگا، وہ کہیں گے یہ حدیث آئی ہے اور وہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ صحیح ہے، ایک جھگڑا ہو جائے گا، جس سے ڈر رہا تھا وہ ہونے والا ہے۔ میزبان نے کہا کہ کوئی جھگڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے، وہ اپنی حدیث سنائیں گے، آپ اپنی حدیث سنا دیجیے گا، جس کو انکار کرنا ہے وہ انکار کرے گا، جس کو اقرار کرنا ہے اقرار کرے گا۔ اتنی باتیں ہو گئیں، یعنی یہ بیت اللہ امینی نے دیکھا کہ حجت تمام ہو چکی ہے، آ کر بیٹھے، بہرحال علی والا ہے، گھبراتا تھوڑی ہے، فرار تھوڑی کرتا ہے، حجت تمام ہوئی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حافظین شروع ہوئے، ایک کھڑے ہوئے انہوں نے ایک حدیث بیان کی، دوسرے کھڑے ہوئے دوسرے، تو آیت اللہ امینی نے کہا کہ دیکھو کچھ دیر کے بعد میری بھی نوبت آئے گی، میں بھی حدیث سناؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اس کھانے کو تب قبول کروں گا، میں اس حدیث سننے کو تب قبول کروں گا کہ جب تم اس بات پر آمادہ ہو جاؤ کہ تم کو جو حدیث سنانی ہے سنانا، مگر جب میں حدیث سناؤں گا تو تم 80 کے 80 افراد سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، پیغمبر یہ فرما کر گئے ہیں یا نہیں فرما کر گئے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہاری نگاہ میں حدیث صحیح ہے تو تائید کرنا، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو تردید کرنا۔ کیا اس بات پہ آمادہ ہو کہ میں یہاں پر بیٹھوں اور اس کھانے کو شروع کروں؟ سب نے کہا کہ آپ حدیث سنائیے گا، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، ہماری کتابوں کے اعتبار سے اگر وہ صحیح ہوگی تائید کر دیں گے، صحیح نہ ہوگی تردید کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ سب نے اپنی حدیثیں سنائی، 80 احادیث جب ختم ہو گئیں، آیت اللہ امینی کی نوبت آئی، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ اب آپ سوچیں کہ کون سی یہ حدیث پڑھنے والے ہیں کہ جس کی تائید ان کو لینا ہے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے علماء کی کہ آیت اللہ امینی اپنے مقام سے بلند ہوئے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ کہتے تھے، ان کی یہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ پہلے سے پوچھا بتاؤ پیغمبر نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ وہ مقام سے بلند ہوا کہ صاحب اس میں کون سا شک ہے، ہماری کتابوں میں ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، حدیث صحیح ہے۔ دوسرے سے تائید لی، تمہارے عقیدے کے مطابق حدیث درست ہے یا غلط؟ وہ کھڑا ہوا، حدیث درست ہے۔ تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، پانچویں سے پوچھا، چھٹے سے پوچھا، 80 افراد سے جب شہادت لے لی کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، یعنی یہودی ہوتا ہے، یعنی مسیحی
ہوتا ہے یعنی کافر ہوتا ہے, یعنی ملحد ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا, مومن نہیں ہوتا. 80 گواہیاں لینے کے بعد آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ اگر تم سب تائید کر رہے ہو تو اب میرا دوسرا سوال ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کے, صلوات بھیجے پر محمد علیہ, اگر یہ حدیث پیغمبر ہے, اگر یہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے, تو مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ پہلے سے پوچھا, بتاؤ فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ کس میں مجال ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتی؟ کس میں یہ جرأت ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ کے لیے یہ خیال کرے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ اس دنیا سے گئی تو ان کو امام کی معرفت نہیں تھی؟ پہلے نے کہا یقیناً فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی. دوسرے سے پوچھا, بتاؤ فاطمہ امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں نہیں, اگر فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو بھلا کون پہچانے گا؟ 80 لوگوں سے شہادت لینے کے بعد آیت اللہ امینی کو جلال آیا اور اب سوال کیا, مجھے بتاؤ جب حدیث بھی صحیح ہے فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی بھی تھی, تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون تھا؟ فاطمہ کا امام کون تھا؟ کون تھا فاطمہ کا امام؟ فاطمہ کے زمانے میں 2 امامتیں ہیں. ایک وہ امامت ہے جو غدیر میں اعلان ہوئی ہے, ایک وہ امام ہے جسے ہاتھوں پہ بلند کر کے پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور ایک امام وہ ہے جسے ووٹوں کے ذریعے امام بنایا گیا. بتاؤ فاطمہ کا امام کون ہے؟ کیا جواب دیتے؟ اگر یہ کہیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہے جو دروازے پر آگ و لکڑی لے کر آیا ہے, تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسی امام کی معرفت ہے کہ اس امام کی مخالفت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ امام ان کا دروازہ جلانے کے لیے آ گیا. لہٰذا نہیں کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ کا امام وہ ہے جو ووٹوں کے ذریعے امام بنایا جائے, تو پھر فاطمہ کا امام کون ہے؟ جرأت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ فاطمہ کا امام علی ہے, اس لیے کہ اگر زبان پر یہ جملہ جاری ہو جائے کہ فاطمہ کا امام علی ہے تو پھر سوال ہوگا کہ دین کو تم زیادہ جانتے ہو یا فاطمہ زیادہ جانتی ہے؟ اسلام کی معرفت تمہارے پاس زیادہ ہے یا فاطمہ کے پاس زیادہ ہے؟ جب فاطمہ اپنے زمانے کا امام علی کو مانتی ہیں تو تم کو کس نے اجازت دے دی کہ علی کے مقابلے پر دوسروں کو امام بنایا جائے؟ یہ آیت اللہ امینی کی ذات ہے, یہ ہے آیت اللہ امینی کہ جنہوں نے امامت کے لیے قربانیاں دی ہیں, امامت کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا. بلکہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ قیامت کے یہ اتنا کریم خانوادہ ہے اہل بیت کا, اتنا کریم خانوادہ ہے. البتہ یہ ان کا نظریہ ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں, میرے استاد ہیں ان کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آل محمد اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں کہ ان کی کرامت سے بعید نہیں ہے کہ یہ قیامت میں اپنے ہی دشمنوں کو معاف کر دیں. یعنی یہ اتنے کریم ہیں کہ جنہوں نے ان پر ظلم ڈھایا ہے شاید یہ ان کو بھی معاف کر دیں. دوسرے کسی عالم نے اپنے طالب علموں کو درس دیتے دیتے اچانک ایک جملہ کہا, اور یہ عجیب جملہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ پروردگارا اگر تو قیامت میں تیرا باب رحمت کھل بھی جائے, تجھے سب کے اوپر رحم بھی آ جائے, تو سب کو معاف بھی کر دے, تو سب کو معاف کر دینا پروردگارا, مگر اس شمر ذوالجوشن کو معاف نہ کرنا, اس شمر کو معاف نہ کرنا, اس نے بڑا ظلم کیا ہے. طالب علم کہتے ہیں کہ بھلا یہ بتائیے یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شمر بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ شمر کو معاف کرے گا؟ میں نے پھر کہا یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے. وہ عالم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آل محمد کی اتنی کرامت دیکھی ہے, اتنا کریم ان کو پایا ہے کہ مجھے ڈر ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پروردگار کے یہ برگزیدہ اوصیاء اور اولیاء اور ائمہ جب افراد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں تو شاید یہ قبول نہ کر سکیں کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں جائے, اور شاید یہ ان لوگوں کو بھی معاف کرنے پر آ جائیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے. لہٰذا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں پروردگارا جس کو معاف کرنا ہے معاف کر دے, اس ایک شمر کو معاف نہ کرنا, اس شمر کو معاف نہ کرنا. تو آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پروردگار نے اور آل محمد نے ائمہ معصومین نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کر دیا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اب کلپنگ ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ کہہ کے چلے گئے, یہ کون سی بات تھی؟ میں کہہ رہا ہوں نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ یہ کوئی روایت ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک نظریہ ہے. آیت اللہ امینی خود کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں آل محمد نے ان خاص افراد کو معاف بھی کر دیا تو آیت اللہ امینی تو آسانی سے معاف کرنے والا نہیں ہے.
امین ہی تو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پوچھا آپ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ کہا اس لیے کہ میں نے 35 برس ایک ایسی چیز میں خرچ و صرف کر دیے کہ جو سورج کی طرح نمایاں تھی، جو سورج کی طرح غدیر، مولائے کائنات کی ولایت، مولائے کائنات کی امامت، مولائے کائنات کی خلافت کوئی رات کے اندھیرے میں اعلان نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرائن موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شواہد نہیں تھے، ایسی روشن دار چیز کو کہ جو بالکل واضح ہے، میں نے اس کی وضاحت کے لیے 35 برس صرف کیے، کچھ خاص افراد کی وجہ سے۔ اگر یہ زمین پر نہ ہوتے تو وہ 35 برس جو میں نے اس معاملے میں خرچ کیے شاید کسی اور مسئلے میں خرچ کرتا، شاید تفسیر قرآن لکھتا، شاید فقہ کے ابواب کھولتا، شاید احادیث کی شرح کرتا۔ میں نے 35 برس خلافت کا دفاع کیا ہے، لہذا اگر آل محمد اپنے دشمنوں کو معاف بھی کر دیں تو میں ان 35 برس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ آیت اللہ امینی ہے، یہ خدمت ہے عزیزان گرامی۔ اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری خدمت کیا ہے امامت کو لے کر، ہم نے کیا کیا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا آپ پہ، یہ کیا کیا ہے، یہ سوال کیوں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اپنے زمانے کے امام کو لے کر کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کا بھی ایک امام ہے، ہمارے زمانے کا بھی ایک خلیفہ ہے، ہمارے زمانے کا بھی ایک ولی خدا ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ ہم کو کیسے نصرت کرنا ہے اس کی، ہمیں کیسے اس امامت سے مستفیض ہونا ہے، ہمیں کیسے عرفان امامت حاصل کرنا ہے، ہمیں کیسے امام کا مطیع و فرما بردار بننا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی کوشش کریں، اس کی کاوش کریں، اس کے راستے تلاشیں اور اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام تک پہنچا دیں۔ کون سے ہیں وہ راستے، کون سے ہیں وہ طریقے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں؟ بہت سے راستے ہیں، مگر سب سے آسان راستہ وہ ہے جسے حسینیت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے سب سے آسان اور واضح راستہ حسینیت کا راستہ ہے۔ یعنی اگر ہم امام حسین سے منسوب ہو گئے، امام حسین کے راستے پر آ گئے تو پھر بعید نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے زمانے کے امام تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ ایک مستقیم رابطہ ہے حسینیت کا مہدویت کے ساتھ، ایک مستقیم راستہ ہے امام حسین کا امام آخر کے ساتھ۔ بہت سے دلائل ہیں، بہت سے شواہد ہیں۔ ایک شاہد یہ ہے کہ مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں ساری شہادتیں ہو گئیں، کیا رابطہ ہے حسینیت کا مہدویت کے ساتھ؟ کیوں ہمیں حسینی راستے سے امام آخر کے راستے پر آنا ہے؟ آخر کیوں جب حسین کی ولادت، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں کہ امام حسین کا اور امام آخر کا رشتہ کیا ہے۔ تو جس دن ولادت ہے امام حسین کی، کاش متوجہ ہوں آپ، اس دن اعمال میں ہم کو حکم ہے کہ ہم زیارت پڑھیں امام زمان کی۔ امام حسین کی ولادت کا دن ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ امام حسین کی زیارت تو ہوگی، مگر ایک خاص رشتہ ہوگا امام زمان کے ساتھ۔ اور جس دن امام زمان کی ولادت ہے اس دن حکم دیا جاتا ہے کہ زیارت کرو امام حسین کی، یعنی حسین کی ولادت پر امام آخر کو یاد کرو، امام آخر کی ولادت پر امام حسین کو یاد کرو۔ یہ رشتہ کیوں ہے؟ آخر یہ کس بنیاد پر ان دونوں کو ملایا گیا؟ ایک حدیث یہ ہے، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام نے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا مال لٹا دیا، اپنی اولاد لٹا دی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب عصر عاشورہ آپ کے سر و تن میں جدائی بھی ہو گئی، تو پھر یہ وہ موقع تھا کہ فوراً شہادت کے بعد 4000 ملائکہ آسمان سے اترے، محضر شہادت میں پہنچے۔ اللہ اکبر! یہ 4000 ملک آئے ہیں، 4000 ملک کس موقع پر؟ جب امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں، امام کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے۔ ان ملائکہ نے پروردگار سے کہا، بارہ الہ، یہ تیرے حبیب پیغمبر کا نواسہ تھا، یہ تجھے بھی بڑا محبوب تھا، یہ وہ ہے جس کے لیے تو نے جنت سے لباس بھیجا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی والدہ کی چکی کو چلانے کے لیے جبریل امین جاتے تھے، میکائیل جاتے تھے، ان کا کیا مرتبہ تھا۔ اور آج بارہ الہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے خون میں نہایا ہوا ہے، اس کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ کیا کوئی اس کا انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کا انتقام نہیں لے گا؟ مظلومیت کے ساتھ پیغمبر کا نواسہ قتل کر دیا گیا، کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ کوئی انتقام نہیں لے گا؟ روایت یہ ہے کہ ملائکہ تھوڑے رنجیدہ ہونا شروع ہوئے، البتہ یہ رنجیدگی انسانوں والی نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے صفات اور ہیں، ملائکہ کی خلقت اور ہے، ان کا رنجیدہ ہونا ہمارا رنجیدہ ہونا بہت مختلف ہے، ہمارا خوش ہونا ان کا خوش ہونا بہت مختلف ہے۔ وہ جو رنجیدگی ملائکہ والی ہے، جب پروردگار نے دیکھا کہ ان کے یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے، ان کے ذہنوں میں سوال ہو رہا ہے، تو دل کو آرام دینے کے لیے امام فرماتے ہیں اچانک پروردگار نے
آسمان میں ایک تصویر کو نمایاں کیا، اللہ اکبر، ایک تصویر نمایاں ہوئی، اور ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار نے کہا اے ملائکہ تم پریشان نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں، تم نے انتقام کے متعلق سوال کیا ہے نا، بہذا انتقم، میں اس کے ذریعے سے حسین کے خون کا انتقام لوں گا۔ تمہارا یہی سوال ہے نا کہ یہ مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، میرا محبوب تھا، میرے حبیب کا نواسہ تھا، تو کون اس کا انتقام لے گا؟ اس کے ذریعے سے انتقام لیا جائے گا۔ اور اب امام فرماتے ہیں جانتے ہو وہ جو تصویر نمایاں ہوئی تھی وہ کس کی تصویر تھی؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا وہ کس کی تصویر تھی؟ کہا وہ ہمارے آخری نائب یعنی ولی عصر حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، تصویر تھی جس کو آسمان پہ نمایاں کیا گیا، اور ملائکہ کے دل کو آرام دیا گیا کہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، اس کے خون کا انتقام ہوگا اور اس کے ذریعے سے انتقام لیا جائے گا۔ لہذا کہ یہ مستقیم رابطہ ہے امام حسین کا امام آخر کے ساتھ، یہ ایک رشتہ ہے امام آخر کا امام حسین کے ساتھ۔ اور جب رجعت کی بحث آتی ہے، ہمارا عقیدہ تشیع یہ ہے کہ رجعت ہوگی۔ رجعت ہوگی کیا ہے رجعت؟ کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو مرنے کے بعد ان کی قبروں سے پلٹایا جائے گا، اس کو رجعت کہتے ہیں۔ عام مومنین بھی بعض اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اور بعض ائمہ کو بھی رجعت حاصل ہوگی، یعنی وہ آئیں گے۔ ہمارے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں رجعت کی بحث ایک بہت طویل گفتگو ہے، ایک بہت بڑا باب ہے رجعت کا۔ امام آخر آئیں گے، پردہ غیبت کو اٹھا کر حکومت قائم ہوگی، مگر جب امام علی مقام یعنی امام آخر اس دنیا سے جائیں گے تو یوں ہی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ایک عقیدہ یہ ہے ہم اہل تشیع کا کہ امام آخر کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کا زمانہ ختم ہونے کے بعد، پھر پروردگار امام حسین کو اس دنیا میں بھیجے گا، اس لیے کہ امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے نا، تو امام آخر کی شہادت ہوگی، امام آخر دنیا سے جائیں گے، کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا؟ امام حسین آئیں گے، اور اب امام حسین اپنے دستار مبارک سے کفن پہنائیں گے، غسل دیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، رجعت ہوگی امام حسین کی۔ یہ کیوں امام آخر کا جنازہ پڑھنے کے لیے امام حسین آتے ہیں؟ مولا کائنات کیوں نہیں آ رہے؟ امام حسن کیوں نہیں آ رہے؟ امام صادق کیوں نہیں آتے؟ امام عسکری کیوں نہیں آتے؟ آخر یہ کیوں امام حسین آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مستقیم رابطہ ہے، امام آخر کو بھیجا جائے گا حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے، اور اب جب امام اس دنیا سے جائیں گے تو نماز جنازہ کے لیے حسین آئیں گے۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ لہٰذا اس دور میں کہ جو ہم امام آخر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عرفان امام وقت حاصل کریں، یعنی اپنے زمانے کی معرفت ہو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ حقیقی معنی میں ہمیں حسینیت کی معرفت ہو، ہم امام حسین کو پہچانتے ہوں، ہم امام حسین کو جانتے ہوں۔ صرف نام جان لینا کافی نہیں ہے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کی والدہ کا نام یہ ہے، اس دن پیدا ہوئے، اس دن شہادت، یہ معرفت نہیں ہے، یہ ان کا انٹرو ہے۔ معرفت کیا ہے؟ کہ ہم سمجھیں کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، ہم جانیں کہ امام علی مقام کی قربانیاں کیا ہیں، ہم جانیں کہ امام علی مقام کا ہدف کیا ہے۔ ایک ہدف یہ تھا کہ جو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت اعلان فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے قیام کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو میرے جیسا ہوگا وہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب اگر کوئی حسین والا ہے، کسی کے پاس حسین کی معرفت ہے، تو وہ اپنے کردار کو دیکھے کہ اس کا کردار حسین کے کردار جیسا ہے یا حسین کے مقابلے میں آنے والوں کے کردار جیسا ہے۔ اگر اس کا کردار حسین والوں جیسا ہے، حسین جیسا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے زمانے کا وہ کون ہے کہ جس کے مقابلے پر حسین اٹھے ہیں۔ اس لیے کہ حسین کو اپنے ناصروں کی ضرورت تھی میدان کربلا میں، اور ہمارے زمانے کا جو امام ہوگا اسے بھی اپنے ناصروں کی ضرورت ہوگی، اپنے مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب زیارت امام حسین پر جاؤ اور گنبد نظر آئے تو سینے پر 7 ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ۔ اے اللہ کی طرف بلانے والے میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ امام حسین کے حضور حاضر ہو کر ہم گویا اپنے آپ کا اعلان آمادگی کرتے ہیں کہ جب امام آخر آئیں گے تو ہم موجود ہیں۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہر برس یہ ماہ محرم آتا ہے، ہر برس ہم مجلس میں جاتے ہیں۔ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، بچپن سے لے کر آج تک، انگلی پکڑ کر والدین جب ہم نے بچپن میں چلنا سیکھا تو وہ ہمیں کہیں اور نہیں لے گئے، اسی فرش اعضاء کے اوپر لے کر آئے۔ اگر ہر سال
ہم نے اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا، اپنے عقیدے کو بہتر بنا دیا، اپنے عمل کو تھوڑا خالص بنا دیا، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا لیا، تو یقین جانیں محرم میں ہماری آمد قبول ہو گئی۔ لیکن اگر پوری زندگی ہم مجلسوں میں جاتے رہے، میں مجلسیں سناتا رہا، میں ذکر امام حسین کرتا رہا، آپ ذکر امام حسین سنتے رہے، مگر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ہمارے عقیدوں میں کوئی بہتری نہ آئی، عرفان امامت ہمیں حاصل نہ ہوا، تو یاد رکھیں ہم نے صرف وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ اگر اب تک ہم بیدار نہیں تھے تو اب بیدار ہو جائیں، اس لیے کہ زمانہ اپنے آخر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ اللہ جانے کس وقت حسین کا وہ وارث پردہ غیبت کو ہٹا کر آ جائے۔ آؤ حسینیوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آؤ حسینیوں، میں تمہارے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حسین عصر عاشورہ یکا و تنہا رہ گئے تھے، ہمارے زمانے کا امام بھی یکا و تنہا رہ جائے۔ امام حسین کے پاس ایک قاسم تھا، امام حسین کے پاس ایک اکبر تھا، امام حسین کے پاس اون محمد تھے، امام حسین کے پاس عباس تھے۔ ہمارے زمانے کے امام کے پاس، ہمارے زمانے کے حسین کے پاس کون ہے جو قاسم بنے گا؟ کون ہے جو اکبر بنے گا؟ کون ہے جو عباس بنے گا؟ کہاں سے امام زمانہ کے قاسم آئیں گے؟ کہاں سے امام زمانہ کا عباس آئے گا؟ کہاں سے امام زمانہ کا اکبر آئے گا؟ انہی مجلسوں میں سے آئے گا۔ آپ کے درمیان سے کوئی اٹھے گا جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا، امام کے پیروں پہ قدم رکھتے ہوئے کہے گا مولا ہم امام حسین کی تو مدد نہ کر سکے، ہم آپ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، ہم امام حسین کے اوپر اپنی جان تو قربان نہ کر سکے مگر آج ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ عزیزو، امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا، لوگوں کو بلایا ہے، بصرے خط لکھ رہے ہیں، کوفے والوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں قیام کے لیے، آ جاؤ، اس لیے کہ دین کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، تعطیل کیا جا رہا ہے، سنتوں کو، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ امام مسلسل سفر پر ہیں۔ کربلا پہنچنے سے پہلے مکے سے جو کربلا کا سفر ہے 20 مقام نظر آتے ہیں کہ جہاں امام علی مقام اتراف کرتے ہیں، اترتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ایک موقع وہ بھی نظر آیا کہ جب امام علی مقام کو غالباً 18ویں یا 19ویں منزل ہے، کیونکہ کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جسے عبید اللہ ابن حر جعفی کہا جاتا ہے، وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ علی کے مقابلے پر آتا رہا، جو ہمیشہ حسن کے مقابلے پر آتا رہا، مگر کچھ دور پر اس کا خیمہ ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص میرے نزدیک ہے جس کا ماضی بڑا سیاہ ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی خوبی نہیں پائی جاتی، مگر میں امام ہوں، میرا دل جلتا ہے کہ کوئی جہنم میں جائے اور میں کھڑا ہوا دیکھتا رہوں، لہٰذا امام علی مقام نے قاصد بھیجا، عبید اللہ ابن حر، حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ابن حر امام حسین کے پاس پہنچا۔ یہ وہ حر نہیں ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے امان دی اور حضرت حر نے اپنی جان کو قربان کیا، یہ دوسرا حر ہے جس کا بیٹا یہ عبید اللہ یا عبداللہ ہے۔ امام حسین نے بلایا، عبداللہ حسین کے نزدیک آیا، امام نے کہا تو جانتا ہے نا ہم نے کربلا کی جانب رخ کیا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، ہم نے مکہ چھوڑا ہے، ہم دین کی بنیادوں کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو اٹھانے کے لیے نکلے ہیں، مجھے کچھ سپاہیوں کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے تیرا ماضی بڑا سیاہ ہے، تو نے ماضی میں بڑے گناہ کیے ہیں، مگر میرا دل جلتا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرے ہمراہ آ جا، میدان کارزار میں حق کی بنیادوں کو بلند کر دے تاکہ تیرے ماضی کے گناہوں کو معاف کیا جا سکے۔ امام آفر دے رہے تھے، امام بلا رہے تھے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ابن حر کہتا ہے حسین میں تو ابھی جوان ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میرا ماضی بڑا سیاہ ہے اور آپ کی مدد کر کے میرے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر میں ابھی جوان ہوں، مجھے ابھی زندگی گزارنی ہے اور آپ کے ساتھ کربلا گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، لہذا معذرت چاہتا ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے پاس ایک ایسی تلوار ہے جس کی دھار سے آج تک کوئی دشمن زندہ باقی نہ رہا، میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جس پر بیٹھ کر جب میں دشمن کا تعاقب کرتا ہوں تو اس کو حاصل کر لیتا ہوں، اور جب دشمن سے فرار کرنا چاہتا ہوں تو اس گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں پاتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ میری تلوار لیں اور میدان کربلا میں جنگ کریں، آپ میرا یہ گھوڑا لے کر چلے جائیں اور میدان کربلا میں جنگ کریں۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ معرفت کا الف بھی ابھی اس کو یاد نہیں ہے، معرفت کے دروس میں پہلا درس بھی اس کو ابھی حفظ نہیں ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کو مادی تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو کسی کا گھوڑا نہیں چاہیے ہوتا، امام کو کسی کی دولت سے سروکار نہیں ہوتا، امام لوگوں کے دل چھیننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں،
کہ ان دلوں کے اندر رعوفیت کو بھر دیں، اسلام کو بھر دیں، ایمان کو بھر دیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ابن حر سے کہا کہ میں تیرے گھوڑے کا محتاج نہیں ہوں، میں تیری تلوار کا محتاج نہیں ہوں۔ ابن حر کہتا ہے تو پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے لعنت کی، ابن حر چلا گیا، امام کی مدد نہیں کر سکا۔ 7 برس کے بعد حکومت نے قیدی بنایا، پوری ایک داستان ہے، اور قتل ہو گیا، مار دیا گیا۔ کربلا کے بعد کتنے دن وہ زندہ رہا؟ صرف 7 برس۔ لیکن جب وہ موقع جو امام حسین دینا چاہتے تھے، اگر اس وقت امام کے ہم رکاب ہو کر شہید ہو جاتا تو آج اس کا مرتبہ کیا ہوتا؟ امام علی مقام ماضی کے گناہوں کو معاف کر رہے تھے، امام علی مقام اس کے خون کو اپنے خون سے ملانا چاہتے تھے۔ اگر یہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا تو قتل تو ہونا ہی تھا، دنیا سے تو جانا ہی تھا۔ آج وہ علیہ السلام ہوتا، آج اولیاء الہی میں اس کا ذکر ہوتا۔ 7 برس تک زندہ رہا، آج لعنت اللہ ہم کہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اس طرح کی داستانیں، اس طرح کے واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے افعال کو دیکھیں، اور پہچانیں کہ کہیں ایسا نہ ہو امامت کی طرف سے موقع ملتا رہے اور ہم اس موقع کو چھوڑتے چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی طرف سے ان مجلسوں کی صورت میں امام ہم کو بلاتے ہوں کہ آؤ ان فرشہائے عزا پر آؤ، کچھ سیکھو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تاکہ تمہیں علیہ السلام بنا دیا جائے۔ لیکن ہم ان فرشہائے عزا پر آئیں تو مگر ہمارے کردار میں تبدیلی نہ ہو، ہمارے عقائد میں اضافہ نہ ہو، ہمارے اعمال میں بہتری پیدا نہ ہو، تو پھر یاد رکھیں ہم صرف وقت کو ضائع کرنے والے ہیں۔ ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا اس فرش سے جو ہمیں اٹھانا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو نہ صرف یہ کہ اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوگا بلکہ یہ ایک امام حسین پر ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین کو لوگوں کی ضرورت تھی، امام حسین نے ہمیں بلایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، اور یہ صرف میدان کربلا میں نہیں تھا، مدینے سے نکلے تو پکارا، مکے سے نکلے تو پکارا۔ 20 منزلیں ہیں مکے سے کربلا کے درمیان، ایک منزل سے دوسری منزل پر آ رہے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ میدان کربلا کے نزدیک آیا۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی حسین میدان کربلا میں وارد ہوئے، دل مچلنے لگا زینب اولیاء مقام کا۔ زینب نے بھائی کو بلایا، میرے بھیا یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سا مقام ہے، جب سے یہاں وارد ہوئے ہیں دل بے چین ہے، دل مضطرب ہو رہا ہے، ذرا معلوم تو کرو یہ کون سی وادی ہے۔ امام علی مقام نے دریافت کیا یہ کون سا میدان ہے، یہ کون سی بستی ہے۔ نام بتائے جانے لگے، اسے نینوا کہا جاتا ہے، اسے ماریا کہا جاتا ہے۔ امام پوچھتے رہے اس کا کوئی اور نام بھی ہے، اس کی کوئی اور شناخت بھی ہے؟ کسی نے کہا ہاں حسین اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام نے کہا بس ہماری منزل آ گئی، یہی وہ کربلا ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی وہ کربلا ہے جہاں ہمارے لاشوں کو روندا جائے گا، یہی وہ کربلا ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ حسین نے 2 محرم کو 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے قیامت تک میرے چاہنے والے آتے رہیں گے، میرے مہمان ہوتے رہیں گے۔ حسین اتنے کریم ہیں، اتنے غیور ہیں کہ حسین کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ حسین کا مہمان آئے تو غیر کی زمین پر آئے، لہذا پہلے زمین کو خریدا گیا، وقف کیا گیا، یہاں ہماری قبریں بنی جائیں گی۔ جن بنی اسد سے اس زمین کو خریدا تھا انہی بنی اسد کو وصیت کی گئی کہ جب ہم قتل ہو جائیں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ظالم اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دے گا مگر ہمارے جنازے دفنائے نہ جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، میں نے کل بیان کیا تھا نا، حسین کو اپنے کفن کو لے کر کتنا خیال تھا کہ فاخرانہ لباس کے نیچے، شاہانہ لباس کے نیچے بوسیدہ لباس پہننا چاہتے تھے۔ جس طرح اپنے کفن کا خیال تھا اسی طرح اپنی تدفین کا خیال تھا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، یہ زمین میں نے تمہارے حوالے کی، جب ہم چلے جائیں ہماری قبریں آمادہ کرنا۔ پہلے مردوں سے وصیت کی ہے اور پھر ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ مردوں نے قبول تو کیا ہے کہ ہاں مولا اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کو دفن کریں گے، مگر تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد امام علی مقام نے کہا کہ میں تمہاری خواتین کو بھی کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوں، اپنی خواتین کو یہاں لے کر آؤ، اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ ایک وصیت تم سے ہو گئی نا، اب تمہاری گھر کی عورتوں سے بھی وصیت کرنا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں امام علی مقام کے حضور حاضر ہوئیں، امام کے حضور حاضر ہوئیں۔ آقا فرمائیں کیا حکم ہے؟ امام نے بیان کرنا شروع کیا، اے خواتین سنو، اے مومنہ خواتین سنو، اگر یہ تمہارے مرد حکومتوں کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے ہمارے جنازوں کو دفن کرنے سے انکار کر دیں
تو میری وصیت تم سب سے بھی ہے کہ اگر یہ دفن نہ کریں تو تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ وصیت ہو گئی تو پھر امام نے کہا اب بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ، میں ان سے بھی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے امام کے حضور حاضر ہو گئے۔ ہاں مولا حکم دیجئے، کیا وصیت ہے، کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے گھر کے بڑے حکومتوں کے خوف کی بنیاد پر ہمیں دفن کرنے سے انکار کر دیں، ازواج اپنے گھر کے مردوں کے خوف سے ہمیں دفن کرنے سے انکار کر دیں، تو تم کھیلتے کھیلتے آنا زمین کربلا کی خاک ہمارے جنازوں پر ڈالنا، ارے یہ خاک ہمارے لیے قبر بن جائے گی۔ شاید یہی وصیت تھی کہ خاک کربلا کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ خاک شفا بنا دیا۔ اللہ جانے اس خاک کا کون سا ذرہ حسین کے جسم پر گیا ہوگا، حسین کا خون مخلوط ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین دنیا سے چلے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے، مگر ہاں کیسے وصیتیں پوری ہوں گی؟ مرد وصیتیں پوری کریں، خواتین وصیتیں پوری کریں، مگر تاریخ نے بتایا 10 محرم کو ذبح ہونے کے بعد حسین کا لاشا دفن نہ ہو سکا۔ 11 محرم کو قافلہ جب اسیر ہوا، جنازہ دفن نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ جب زین العابدین 1 برس کے بعد 2 برس کے بعد مدینے پہنچے تھے تو ابو منذر مدائنی آیا تھا پرسہ پیش کرنے کے لیے، مولا اکبر کا پرسہ قبول کریے، عباس کا پرسہ قبول کریے، حبیب کا پرسہ قبول کریے۔ سارے پرسہ قبول کرتے رہے تو اب منذر کہتا ہے مولا بس اتنا بتا دو، بڑی مصیبتیں اٹھا کر آئے ہو نا۔ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ تڑپ گئے زین العابدین۔ ارے تمہیں کیا بتائیں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ شام، بس شام وہ جگہ تھی کہ جس نے ہماری کمر کو توڑا۔ ابو منذر نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا عباس تو کربلا میں شہید ہوئے، اکبر کربلا میں مارے گئے، آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا امام نے؟ ابو منذر اگر معاملہ شہادت پہ تمام ہو جاتا تو ہمیں صبر آ جاتا، مگر بعد شہادت حسین 7 مصیبتیں ہم پر ایسی پڑی کہ جس نے ہماری کمر کو توڑ دیا۔ اے میرے مولا کون سی مصیبتیں تھی؟ کہ پہلی مصیبت یہ تھی کہ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر بنایا تو ادھر سے گزارا جہاں عباس کے بازو، اکبر کا کلیجہ، ششماہے کا گلا تھا، میتوں کے درمیان سے ہم گزارے گئے۔ میری 4 برس کی بہنا ان لاشوں کو دیکھتی تھی۔ عزیزوں میں بارہا کہتا ہوں مصائب پڑھنے کی شے نہیں ہے، مصائب سننے کی شے نہیں، صرف محسوس کرنے کی شے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی کی عام موت بھی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے بچوں کو رشتہ داروں کے یہاں پہنچایا جاتا ہے، قرابت داروں کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فکر ہوتی ہے یہ بچہ بار بار میت کو دیکھے گا، لاش کو دیکھے گا، شاید دل گھبرا جائے اس کا، لہذا میت سے دور کر دیا جاتا ہے بچوں کو۔ ہمارے معاشرے میں عام موتیں ہو جائیں بچوں کو رشتہ داروں میں بھیجا جاتا ہے، مگر ہائے رے پہلی مصیبت حسین کی 4 برس کی بچی ادھر سے گزاری گئی جہاں بازو پڑے ہوئے ہیں امو عباس کے، جہاں کلیجہ ہے بھائی اکبر کا، جہاں بابا کا جنازہ پڑا ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ جب ان کو دیکھ کر بچی رونا چاہتی ہے، ظالم کبھی منہ پہ تماچے لگاتا ہے، کبھی پشت پہ درے لگاتا۔ سکینہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، یہ سکینہ کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے، نبی سے شکایت کرتی ہے آؤ محمد مصطفیٰ دیکھو میرا بابا بے گور و کفن ہے، یہ امتی چہرے پہ تماچے لگ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره۔